سنن ابی داؤد کے اندر جلد نمبر 3 میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے. سنن ابی داؤد کے اندر اس میں پھر باب فی لزوم السنہ، کتاب السنہ میں باب ہے، چیپٹر ہے لزوم سنت کا. تو وہاں یہ حدیث ہے 4604. اس حدیث کے اندر حضرت مقدام بن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں الا انی اوتیت الکتاب، خبردار مجھے کتاب دی گئی، ومثلہ معہ، اور قرآن کی مثل بھی مجھے دی گئی. ایک تو مجھے کتاب دی گئی، دوسرا کتاب کی مثل قرآن سے علیحدہ مجھے ایک چیز دی گئی، معہ، اس کتاب کے ہمراہ. مجھے یعنی یہ بھی اس کی قطعیت ہے کہ حدیث رسول بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے. سرکار فرماتے ہیں اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، مجھے اللہ کی طرف سے کتاب دی گئی جس کے لیے حکم تھا یہ قرآن کی شکل میں بیان کرنا، یہ قرآن ہے، اور اس کے علاوہ بھی اللہ کی طرف سے مجھے علوم کا خزانہ دیا گیا جو کہ حدیث ہے، سنت ہے. مثلہ یعنی اس کی مثل ہے قطعیت میں، رہنمائی دینے میں، نور ہونے میں، اور جہنم سے نکال کر جنت دینے میں جو کردار ہے اس میں وہ اس کی مثل ہے. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اکثر مقامات پر جو حکم دیتے تھے یا اظہار علم فرماتے تھے تو اس کے اگینسٹ جو کچھ مستقبل میں ہونا ہوتا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بچاؤ کا طریقہ بھی دیتے تھے. اور چونکہ آپ آخری نبی ہیں تو آپ کے فرامین پہلے نبیوں سے اس جہت میں بھی خاص ہیں کہ پہلے صرف اپنے وقت کی بات کرتے تھے کہ بعد میں نئے آئیں گے نبی تو وہ اپنی تعلیمات دیں گے. سرکار کو پتا تھا میں آخری ہوں، تو پھر قیامت تک کے لیے جو خطبات ختم نبوت ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی 10,000 سے زائد احادیث، اس میں یہ حدیث بھی شامل ہے. تو آپ فرماتے ہیں الا یوشک رجل شبعان علی اریکتہ، فرمایا خبردار قریب ہے ایسا زمانہ کہ ایک شخص کھا پی کے ڈکار مارتا ہوا سیر ہو کر تخت پہ بیٹھا ہوگا، چارپائی پہ بیٹھا ہوگا، اور کیا کہے گا علیکم بہذا القرآن، لوگو تم پہ یہ قرآن لازم ہے، فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوہ، اس میں جو حلال ہے بس وہی حلال سمجھو، وما وجدتم فیہ من حرام فحرموہ، جو اس میں حرام ہے یعنی صرف لفظوں میں، ویسے تو جزی کلیات کے ضمن میں تو جو حدیث میں وہ بھی قرآن میں ہی ہے، لیکن اس کا سرکار فرماتا ہے یہ مطلب ہوگا، وہ کہے گا کہ قرآن میں جو لکھا ہوا بس اتنا یہ سمجھو، اس سے ہٹ کر کوئی حدیث نہ مانو، کوئی سنت نہ مانو، اس کی کوئی تشریح نہ مانو. سرکار فرماتے ہیں وہ فتنہ پرور اس طرح کھا پی کے ٹیک لگا کے اپنے تخت پہ یا اپنی چارپائی پہ بیٹھا ہوگا اور بک بک یہ کرے گا. اب اس سے پتہ چلا کہ وہ کوئی یہودی نصرانی نہیں ہے، وہ کوئی ہندو سکھ نہیں ہے، وہ کلمہ گو ہوگا، بظاہر قرآن کا علمبردار ہوگا، اور لوگوں کو بس قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے، قرآن کے ہوتے ہوئے اور کسی چیز کی کیا ضرورت ہے. یہ اس کی تقریر ہوگی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس کی نشاندہی کر رہے تھے. فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس طرح کی جس وقت تقریر کرے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم نے اس کی بات نہیں سننی. وہ مثل کی نفی کرے گا، وہ کہے گا صرف قرآن مانو. جس طرح کہ ویسے تو پوری امت اہل قرآن ہے، قرآن والی ہے، لیکن ایک فرقہ ہے اہل قرآن کا کہ جن کا یہ نعرہ ہے کہ قرآن کافی ہے، قرآن کے علاوہ، یعنی ان کے مقاصد ہیں اس میں کہ حدیث آئے گی تو پھر نماز کے وقتوں کا پتہ چلے گا، پھر طریقے کا پتہ چلے گا،
ज़कात के तरीके का पता चलेगा, हज के तरीके का पता चलेगा, तो फिर दीन पे अमल हो सकेगा। और अगर हदीस का वर्का ही फाड़ दिया जाए माज़अल्लाह, तो फिर ज़ाहिरी तौर पर कहते रहेंगे कि हम दीन वाले हैं, लेकिन कुरान सामने रख हम कहेंगे तो इसमें तो ज़िक्र ही नहीं कि 5 पढ़नी है, ज़िक्र ही नहीं इसमें कि इतनी रकतें पढ़नी है, अगरचे वो इजमालन वो ऐसी चीज़ें मौजूद हैं। तो इस तरह पूरे दीन दुश्मनी के लिए वो स्टेप ये इख्तियार करेंगे, बस कुरान काफ़ी है, कुरान के अलावा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। तो सरकार ने फरमाया मैं पहले तुम्हें बता रहा हूँ कि तुमने उसकी बात नहीं माननी, मैं तुझे बता रहा हूँ मुझे सिंगल कुरान नहीं दिया गया, मुझे कुरान भी दिया गया और कुरान के साथ मुझे उसी की मिसल हदीस और सुन्नत का खजाना भी अता किया गया। अगर जिसके बारे में फिर तायीन के लिहाज से भी कौल आए कि फलां है फलां है फलां है, मुराद हर मुनकिरे सुन्नत है, खा वो माजी में हो चुका है या आज है या आगे होगा। वो जब भी अपनी ऐसी बैठक लोगों को बिठा के ऐसी बातें करेगा तो उसी पर यह हदीस फिट आएगी कि सरकार ने इसका फरमाया था, यानी उसी जुमरे से है कि जो इस तरह की गुफ्तगू कर रहा है सुन्नत के खिलाफ। तो इससे ये पता चला कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस कदर पसंद है सुन्नत वाला मजमून, इसकी हिफाजत, इसका इह्या, इसकी तशरीह और इसकी ऊपर तसनीफ़ात और इसका दौरा पढ़ाना, दौरा हदीस और इस तरह की चीज़ें कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुश्मनाने सुन्नत थे और दुश्मनाने अहले सुन्नत थे उनका पहले जिक्र किया। अब ये जो सुन्नत का दुश्मन होगा तो अहले सुन्नत का तो साथ ही दुश्मन होगा। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो आपकी गैब की खबरें, अब ये हम तो बता सकते हैं और हमारे अहले हक ही सुन के खुश हो सकते हैं, जिनका ये नज़रिया है कि अल्लाह के नबी जो हैं वो तो कल की खबर भी नहीं दे सकते, तो फिर ये तो कई कल की खबर है, तो वो इसको किस तरह बता सकते हैं तकाजा इसका पूरा करके। ज़िमनन सरसरी तो अपना वक़्त गुजारने के लिए वो भी तज़किरा कर देंगे, लेकिन अहले सुन्नत इसका हक भी अदा करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक कि हर फितने का भी पता था और आपने क़यामत तक कि हर फितने का जवाब भी दिया है और उससे बचने का तरीका भी अता फरमाया है।